بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا اور ہم سورہ فرقان پڑھ رہے تھے۔ تو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے سورہ فرقان کی پہلی آیت پڑھی اور آج ہم دوسری آیت سے پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں حسب ترتیب، ہم پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی جو تفسیر ہے تفسیر جلالین اس کو پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں الذین لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ الذی، اس کا الذی کا تعلق پیچھے تبارک کے ساتھ ہوگا۔ تبارک الذی، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ ملک کو کہتے ہیں بادشاہت کو۔ لہو یعنی لہو کی ضمیر کے اندر جو ہو ضمیر ہے، لہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے وہ راجع ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی الذی کی طرف۔ پاک ہے وہ ذات جس کے لیے تمام زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور جس نے کوئی بچہ نہیں بنایا۔ یہودیوں کا یا عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ بیٹا بنا دیا ہے، تو اس کی تردید ہے یہاں پر۔ تو وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے اس کے لیے بادشاہت میں کوئی شریک، شریکن کوئی شریک۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا، پیدا فرمایا۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب بنایا، یا خوب سیدھا کر کے بنایا، برابر بنایا۔ قدرہ تقدیراً، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کو پرفیکٹ بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پرفیکٹ برابر بنایا۔ تو یہ ساری آیت تھی۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ کے بعد مِن شَأْنِهِ، یہ تفسیر ہے مِن شَأْنِهِ أَن يَخْلُقَ، اس کا ترجمہ ہے من شأنه أن يخلق، یعنی اللہ تعالیٰ کے شان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا جس طرح اس کو بنانے کا حق تھا۔ من شأنه أن يخلق، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، یا اس کو مجہول بھی پڑھا جا سکتا ہے ان یخلق، من شأنه ان یخلق بھی پڑھ سکتے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ویسے بنایا جس چیز کو بننے کا حق تھا، یعنی جو چیز جس طرح بننی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ویسے ہی بنایا، ٹھیک ہے۔ فقدرہ، اس کی من شأنه ان یخلق کی غرض مفسر یہ ہوگا کہ وہاں پر خلق کل شیء کی یہاں پر وضاحت کرنا مقصود ہے۔ خلق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، بنایا۔ کس طرح بنایا اس کی وضاحت آگے کی من شأنه ان یخلق، کہ اس معاملے، اس چیز کے معاملے سے جس طرح وہ چیز بننی تھی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا آیت کی تفصیل کرنا، آیت کی وضاحت کرنا۔ فقدرہ تقدیراً کے بعد نکلا سواہ تسویہ، یہ بھی وضاحت کرنا ہوگی، تفصیل کرنا ہوگی آیت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر برابر بنایا، برابر کیا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور ان کفار نے، اتخذو کے اندر جو ضمیر ہے وہ راجع ہے کفار کی طرف، اور ان کفار نے بنایا اللہ کے علاوہ معبود، یعنی اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو، دوسرے بتوں کو ان کفار نے کیا بنایا؟ معبود بنایا۔ واتخذوا، اور حمزہ اگر ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ گر جائے گا اور واو کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، ان کفار نے اللہ کے علاوہ
بتوں کو اپنا معبود بنا دیا۔ جب اتخذو کے بعد آلہتن آئے تو اتخذو کا معنی معبود بنانا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بنایا معبود اللہ کے علاوہ، ہی الاسنام، ٹھیک ہے، آگے آیت پڑھتے ہیں، بلکہ اتخذو کے بعد الکفار نکالا، تو یہاں پر جو غرض مفسر ہے وہ ضمیر کا مرجع بتانا ہے کہ اتخذو کے اندر جو ضمیر ہے اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، وہ الکفار کے ذریعے انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد من دون ہی کے بعد نکالا من دون اللہ، تو دون ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع لفظ اللہ ہے، تو لفظ اللہ نکال کر من دون ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع بتایا، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا ضمیر کا مرجع بتانا، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اے غیر ہی، یا اس کو غیرہ پڑھیں، دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو غیر ہی پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ غیر ہی جب اس کو غیر کو زیر دیں گے تو یہ بنے گا دون ہی کی وضاحت، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی غیر اللہ کو، انہوں نے اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کو، تو یہ یہاں پر غرض مفسر ہو جائے گی دون ہی کی وضاحت کرنا، من دون ہی کی تفصیل کرنا، وضاحت کرنا، یہاں اس کا مطلب بتانا، یعنی انہوں نے کفار نے اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو معبود بنایا، اور وہ غیر اللہ کون تھے؟ ہی الاسنام، وہ بت تھے، آلہتن یعنی معبود، یہ الہ کی جمع ہے اور الہ کہتے ہیں معبود کو، یہ الاسنام اور وہ بت تھے، تو کفار نے کیا کیا؟ بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، ان کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے۔ لا یخلقون شیئا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ بت کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے، لا یخلقون شیئا، وہ بت نہیں بناتے کوئی چیز، وهم یخلقون، حالانکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں، جو بت ہوتے ہیں بت کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، کوئی چیز کو بناتے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو بت ہوتے ہیں ان بتوں کو خود بنایا جاتا ہے، جو کاریگر ہوتا ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے، تو پتھروں سے یا مٹی سے ان بتوں کو بنایا جاتا ہے۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا، اور وہ بت اپنی جانوں کے لیے نقصان کے مالک نہیں ہوتے، وہ کسی چیز کو نقصان نہیں دے سکتے، لا یملکون لانفسہم ضرا، وہ اپنی جانوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے کسی نقصان کے مالک نہیں ہوتے، یعنی دفعہ، یعنی کسی نقصان کو، کسی تکلیف کو دفع کرنے کے وہ مالک نہیں ہوتے، جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مشکل آئے تو وہ اس کو دفع نہیں کر سکتے، تو دفعہ نکال کر یہاں پر غرض مفسر ہوگی یملکون کا مفعول بہ بتانا، کہ وہ اپنی جانوں سے مشکل کو دفع کرنے کے مالک نہیں ہیں، دفعہ مالک نہیں ہے اس مشکل کو دفع کرنے کے، تو یہ مفعول کا ترجمہ بن رہا ہے، تو یہ مفعول بنے گا، غرض مفسر ہوگا مفعول مطلق بتانا، ولا نفعا، اور نہ ہی نفع کے مالک ہیں، اس کا عطف ہے ضرن پر، وہ نہ نقصان کے مالک ہیں بت، نہ ہی نفع کے مالک ہیں، نہ خود کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اے جرہ، یعنی نفع کو جاری کرنے کے وہ مالک نہیں ہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور وہ بت، قرآن پاک کی آیت ہے، اور وہ بت مالک نہیں ہے موت کے اور زندگی کے، یعنی کسی چیز کو زندہ کرنے کے، کسی چیز کو مردہ کرنے کے وہ مالک نہیں ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مار سکیں یا کسی کو زندہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔
آگے اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، اماتۃ لأحد و احیاء احد، اماتۃ لأحد و احیاء لأحد، کسی کو موت دینے کے اور کسی کو زندہ کرنے کے وہ مالک نہیں ہیں۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، مفہوم کو واضح کرنا کہ لا یملکون موتن ولا حیاتن، وہ موت اور حیات کے مالک نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کے مفہوم کو آگے تفسیر کی صورت میں انہوں نے واضح کیا کہ کسی کو زندہ کرنا، کسی کو مارنا ان کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ ولا نشورن، اور نہ ہی مرنے کے بعد وہ اٹھانے کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے، نشور بولتے ہیں بندہ مر جائے، مرنے کے بعد اس کو اٹھایا جائے پھر زندہ کیا جائے، اس کو نشور بولا جاتا ہے۔ تو وہ بت نہ مرنے کے مالک ہیں، نہ زندہ کرنے کے مالک ہیں، نہ مرنے کے بعد اٹھانے کے وہ مالک ہیں۔ اسی کی نشورن کا مفہوم اور مطلب معنی بتائیے آگے، بعثاً لاموات، مردوں کو اٹھانے کے وہ مالک نہیں ہیں، وہ مردوں کو اٹھا نہیں سکتے، مرنے کے بعد مردوں کو اٹھا نہیں سکتے، مردوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کے وہ مالک نہیں ہیں۔ تو یہ بتوں کی بے بسی اور ان کی نااہلی کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ان چیزوں کے مالک نہیں ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ زندہ کرنے یا مرنے کے مالک ہیں، نہ مرنے کے بعد اٹھانے کے مالک ہیں، تو ایسے بت معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا اور معبود تو وہ چیز ہوگی نا جو ان اختیار والا، ان طاقتوں والا، ان پاور والا، لیکن بت تو ان چیزوں کے مالک نہیں ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ بت کیا ہیں؟ معبود نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔